ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے. راول پنڈی سے جی دانش نذیر، ویری نائس نیم. وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کے ڈالر قابو کرنے کے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے. کیا اسحاق ڈار استعفیٰ دینے والے ہیں؟ اگر اسحاق ڈار استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی جگہ کسے یہ عہدہ ملنا چاہیے؟ بھی جس کو مل جائے، ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے تو کوئی ہو جائے. میرا خیال ہے مفتاح اسماعیل کو واپس لے آئیں، اس سے معذرت کریں، یار ہم نے ایک جوا کھیلا تھا، یہ نالائق نکلا، یہ مینیج نہیں کر سکا، تو تم آ کے سنبھالو. اس سے ان کی شاید تھوڑی بہت ان کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو، اور ڈار صاحب بھی بلکہ بہتر ہے وہ خود کہہ دیں کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں. ہماری جیسی قوموں اور ملکوں میں یہ گریس ہے نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے. راول پنڈی سے جی دانش نذیر، ویری نائس نیم. وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کے ڈالر قابو کرنے کے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے. کیا اسحاق ڈار استعفیٰ دینے والے ہیں؟ اگر اسحاق ڈار استعفیٰ دیتے ہیں تو ان کی جگہ کسے یہ عہدہ ملنا چاہیے؟ بھی جس کو مل جائے، ڈار کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. اگر تھوڑا سا بھی کوئی شرم بھرم کو لحاظ، کوئی عزت نفس، کوئی وقار موجود ہے تو کوئی ہو جائے. میرا خیال ہے مفتاح اسماعیل کو واپس لے آئیں، اس سے معذرت کریں، یار ہم نے ایک جوا کھیلا تھا، یہ نالائق نکلا، یہ مینیج نہیں کر سکا، تو تم آ کے سنبھالو. اس سے ان کی شاید تھوڑی بہت ان کی ساکھ میں بھی اضافہ ہو، اور ڈار صاحب بھی بلکہ بہتر ہے وہ خود کہہ دیں کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں. ہماری جیسی قوموں اور ملکوں میں یہ گریس ہے نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے. ٹویٹ یہ ہے کہ مریم نواز کی تربیت بہت ہی عجیب و غریب ہوئی ہے. ارشد شریف شہید ہوا تو متکبرانہ لہجے میں بات کی، آج پرویز مشرف دار پانی سے گئے تو وہی متکبرانہ لہجہ. ان بی بی کو کسی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے. یہ نواز شریف سے لے کے مریم تک کوئی انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ بات آپ نے مکمل کر دی ہے، یہ نہیں ہوتا. ہمیں آج یہ بھی میسج ملا ہے، اس کا جواب اس ٹویٹ کا میں اس ٹویٹ سے دوں گا، میری آفس سے مجھے ملی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، جب تمہارے سے مراد مسلمان کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی عیب جوئی مت کرو. یہ حدیث ہے جو آپ نے مریم کا بتایا، میں اپنی طرف سے کیا تبصرہ کروں. حضور کا حکم میں نے پڑھ دیا، اس کے بعد باقی کیا رہ گیا. افسوسناک ہے. ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. مارا جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق. یا تربیت جو کہا گیا. اچھا، لاہور سے سراج دین ہیں، وہ کہتے ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے. ایک طرف پاکستان کے لیے سوگوار دن تو دوسری طرف ان کے ناقدین ان کے خلاف گھٹیا قسم کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جنرل پرویز مشرف کے انتقال کو پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ نصیحت میں نہیں، میں نے تو حضور کا ایک حکم، ایک حدیث سنائی ہے، لیکن ظاہر ہے کم عقلی، کم ظرفی کا کہ کوئی حد نہیں ہوتی. نصیحت وغیرہ میں نے کیا کرنی ہے لوگوں کو، جن کو ماں باپ یا ان کے تعلیمی ادارے جن کی تربیت نہیں کر سکے، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال کو آپ کتنا بڑا دھچکا
میں ان کا اقتدار سے باہر جانے کو دھچکا سمجھتا ہوں. سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں. آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا. کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں، یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری کرنا درست ہے؟ پاکستان میں سبھی کچھ درست ہے. پاکستان میں تو یہ بھی درست ہے، سرعام کشمیر ڈے پہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ آدھا رہ گیا پاکستان، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا. برامی جیسے لوگ ہیں نا جو یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان دو لخت ہوئے، اشرے بیت گئے، باقی آدھا جو کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے؟ مودی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کشکول ہے اور یہ گداگر ہے اور فلانا ہے. میں نے مودی صاحب کی کوئی، باقی آدھا سنبھالا نہیں جا رہا ہے، لیکن کشمیر بنے گا پاکستان. کوئی آدمی یہ سوچنے پہ تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پہلے پاکستان کو تو پاکستان بنا لو. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک خاص طرح کے کن ٹٹوں کے گروہ ہیں. یہ پاور ہنگری اور اپورچونسٹ یہ اور طرح کے لوگ ہیں. یہ سیاستدان تو کوئی اور چیز ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ لڑتے رہیں. اس ملک کے بے بس بھوکے ننگے عوام تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اور ان کی ہو چکی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم ای ہے نا، کیوں بھگے پھر رہے ہیں؟ گیلا چوہا زخمی، اس سے بدتر حال ہے ان کا. آئین میں جو لکھا ہے، آئین کا ایسی تیسی، آئین کی اور کون سی شکیں ہیں جن پہ ہو رہا ہے؟ الیکشن ٹال رہے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا ان کا. اچھا یہ نہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو ٹالو گے تو مزید گندے ہوگے. مارا. اور کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری؟ وہ آپ کا تو پرائم منسٹر اس ملک کا ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی موٹیویٹڈ، وہ آپ گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. اسے تو دھونس دھاندلی سے سزائے موت دے دی گئی تھی. تو اس ملک میں کیا الزامات اور کیا ان کا ثبوت اور پھر کیا گرفتاری؟